المتقين إلى الرحمن وفدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگ اور بھائیوں، خواجگان موہڑا شریف علیہم الرحمہ کے عرس پاک کی یہ تقریب ہے. میں اور آپ یہاں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. میں ویسے بھی تقریر تھوڑی کرتا ہوں، تو آج تو ویسے بھی تھوڑا سا موسم کی شدت ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. بڑی مختصر سی چند باتیں عرض کرنی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں، موبائل کی طرف نہ دیکھیں. مجھے موقع دیں تاکہ کچھ باتیں ہو جائیں. اس کو بھی سیٹ کر دیں جی اور بیٹھ جائیں آپ بھی. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھوڑا سا نا جی، ایک محفل ہوتی ہے اور ایک میلہ ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہ محفل ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ محفل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ تشریف رکھیں تاکہ کچھ باتیں آپ سے ہو جائیں. اسلام ایک نظریاتی دین ہے. نظریہ انسان کی سوچ کو کہتے ہیں کہ اس کی سوچیں کس طرح کی ہیں، وہ کس ذوق کا آدمی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کے نظریات اس طرح کے تھے کہ کھاؤ پیو موج کرو، جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے. وہ صبح نکلتے تھے، شام تک دولت کٹھی کرنے کا شوق ان کے دلوں میں رہتا تھا. شام ہو جاتی تھی، سو جاتے تھے. صبح پھر نیا رستہ، مال و دولت کے تلاش کا، شہرت کا، ناموری کا، سرداری کا. یہ ان لوگوں کا مزاج تھا. سمجھتے تھے مر گئے، ختم ہو گئے. پھر ان لوگوں کی کچھ اس طرح کا ماحول تھا کہ بس وہ جب انسان کا رشتہ صرف پیسے کمانے کا ہو، مال و دولت کا ہو، تو پھر ہر رشتہ دولت کا ہو جاتا ہے. پھر بچے بھی اپنے باپ سے کہہ دیتے ہیں کہ تو فلانے کے طریقے پہ چلتا تو آج بڑا مالدار ہوتا. کئی والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہمارے بچے بھی ہماری قدر کرتے. ہر چیز تلنے جب لگ جاتی ہے، پھر انسانیت، روحانیت، نورانیت، وارفتگی نہیں رہ جاتی. پھر ہر چیز پیسے میں تلتی ہے. اہل عرب کا یہ مزاج تھا. نبی پاک نے انہیں ایک نظریہ دیا. حضور علیہ السلام نے یہ نظریات دیے کہ تم دنیا میں صرف سونے، جاگنے، کھانے، پینے، شہرت کمانے نہیں آئے، بلکہ دین اسلام کا ایک نظریہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. سوسائٹی کو بہترین کردار دینا اور دنیا میں ضرورت کے مطابق پیسے کمانا اور ان سے بھی دل نہیں لگانا. یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نظریہ دیا. اور جن بزرگوں کے ہم عرس مناتے ہیں نا، حضرت خواجہ قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان مشائخ نے انہی نظریات پر زندگی گزاری. وہ غاروں میں بیٹھ گئے، پہاڑوں میں بیٹھ گئے. اب ہم جس چکر میں ہیں نا، ساری آسانیاں مجھے اپنے کمرے میں چاہیے، ڈرائنگ روم میں چاہیے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہو، بڑا بہترین بستر ہو، اے سی چل رہا ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اب بیٹھے ہیں، موج کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آرڈر کریں کہ اب میں نے روٹی کھانی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے چائے پینی ہے، پھر میرا آئس کریم کھانے کو. بس اس چکر میں اسلام کا یہ مزاج نہیں. اسلام کا مزاج کیا ہے؟
جائز پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ لمبا چوڑا مکان بنائیں، منع نہیں، لیکن مزاج حضور کا کیا ہے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ اذن دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا کہ میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں۔ میری بات سنیں جی آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے اجازت تھی، محبوب فرماتے چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن حضور فرماتے میں نے بادشاہت قبول نہیں کی، پسند نہیں کی۔ بادشاہت آتی تھی، میں نے قبول نہیں کی۔ میں نے عرض کی مالک میں تیرا نبی اور بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اسلام یہ نظریہ دیتا ہے، اور صوفیاء اس نظریے کے سب سے بڑے ہمارے سامنے نمونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی حاصل کرنی ہے جتنی ضرورت ہے، پیچھے نہیں بھاگنا۔ یعنی آپ کا مزاج بن جائے نا کبھی کہ میں نے ہر آدمی کو پیسوں کی نظر سے دیکھنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کا ہی ایسا مزاج ہے؟ پھر لوگوں کا بھی آپ کے حق میں یہی مزاج بن جائے گا، جس کو دو گے وہ راضی ہوگا، نہ دو گے تو ناراض ہوگا۔ آپ کو مخلص لوگ ہی نہیں ملیں گے۔ لیکن اگر نظریاتی زندگی گزاریں گے، اور ویسے بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کو حکم دیا ہے، رب نے دنیا سے فرمایا ہے کہ جو کرے نا اللہ رسول کی اطاعت، اس کی خدمت کرنا، اور فرمایا جو تیرے پیچھے بھاگے نا دنیا، جو تیرے پیچھے بھاگے اسے تھکا دینا۔ تھک گئے لوگ، بھاگ رہے ہیں صبح و شام، تھک رہے ہیں، بڑے بڑے پیسے کمائے، بڑی بڑی بلڈنگیں کمائیں، لیکن کوئی نہیں۔ بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، وہی کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اپنی زندگی کے اندر تھوڑے پہ گزارا، سادگی، اس میں حسن ہے۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر فروش تھے توبہ کرنے سے پہلے۔ عرب شریف کے اندر جو عطار ہیں نا عطر بیچتے ہیں، وہ بڑا مہنگا بزنس ہے ان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرے۔ تو سونے والی دکان کے بالکل ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ بھی دیتا ہے، اتنا مہنگا بزنس ہے۔ تو حضرت شاہ فرید الدین عطار کہتے ہیں میں تجارت کرتا تھا، اور مہنگی مہنگی خوشبوئیں میں نے الماریوں میں سجائی ہوئی تھی، میں بیچتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ پریشان بھی صرف وہی ہیں جن کا کام نہیں چلتا، جن کا چل گیا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے۔ لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب آج کل بڑی پریشانیاں، دعا کر دیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں پریشانی کے وقت آتے ہو اس وقت بھی آیا کرو نا، کہ آج کل کاروبار بڑا چل رہا ہے، کوئی شکر کا طریقہ بتا دیں۔ اس وقت بھی تو پوچھیں نا کہ شکریہ ادا کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں، لیکن یہ مزاج ہی نہیں ہمارا۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب ٹھیک چل رہا تھا، میں ایک دن دکان میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ اچانک وارد ہوئے، تو انہوں نے آ کر کے میری دکان سے مختلف جگہوں سے خوشبوئیں دیکھنی شروع کر دی۔ میں سمجھا کو گاہک ہے، اچھی طرح چیز پسند کر لے گا، پھر وہ خرید لے گا۔ انہوں نے 2 3 4 الماریاں دیکھیں، وہ دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا سیل مین، کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں بابا جی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ وہ کیوں جی، کیوں مشکل سے نکلے گی؟ کہنے لگے مال ہی بڑا جمع کیے، کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی، کبھی اس بینک کا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی اس کا یاد آئے گا، کبھی ادھر والا پلاٹ کو مرنے دیں گے، اتنی محنت سے دنیا کٹھی کی یار مر جائیں چھوڑ کے، یہ یاد آئیں گی ساری چیزیں، تو کیسے مرے گا، تو بڑی مشکل سے تیری جان نکلے گی۔ کہتے میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا۔ دنیا داروں کو دعوت خیر دے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ مجھے غصہ آیا اور اس غصے کا اظہار میں نے اس طرح کیا، میں نے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ غصے میں کہا۔ کہتا انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ۔ میں قریب آیا، فرش پہ لیٹے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔
عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسا نہیں ہو مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی اور، آسا مرنا ہی نہ ہی۔ اس طرح نکلے ہم تو بھئی سامان سمیٹے بیٹھے ہیں، جب وہ کہے گا آ جاؤ تو چل پڑیں گے، تیاری ہے۔ یہ نظریاتی زندگی ہے، نہیں نہ مکان بنایا کوئی بھی حضرت عمر فاروق نے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے اور مکان وہی پرانا، کرتا وہی پرانا۔ ہمارے ہاں تو جو بندہ چھوٹا سا وزیر بنتا ہے، ایک اس کے اپنے شہر میں کوٹھی ہوتی ہے، ایک لاہور میں ہوتی ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ بھئی اتنی جگہ رہتے کیسے ہو؟ رکھی ہوئی ہیں جناب، کیا کریں، غریب ملک جو ہوا، غریب ملک کے حکمران اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، آپ ان کو حکمران بناتے ہیں، گلیوں کے دروازوں پر آپ لوگ انتخابی دفتر بناتے ہیں، جلیبیاں بھی نکلواتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں۔ نہ کرو، سنجیدہ قومیں اس طرح نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں یہ پھر آپ کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، کیا بات کریں حکومت کی اور کیا اپوزیشن کی، سب ایک ہی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، سب ایک ہی چکر میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ایک ہی گھر ہے پرانا، کیوں نہیں بلا بنایا انہوں نے؟ نظریاتی آدمی تھے، اس لیے نہیں بنایا کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو محبوب نے فرمایا تھا عمر میں تیرا گھر جنت میں دیکھ آیا ہوں۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں اتنے کوٹھے مکان بنا کے کیا کرنے ہیں، اتنے بنگلے کیا کرنے ہیں بنا کے، گھر تو جنت میں بنا ہوا ہے۔ جب یہ نظریہ پک جاتا ہے نا کہ ہمارے لیے آخرت میں کچھ ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، رب فرماتے ہیں آخرت تیرے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور فنا نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہیں رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں، اتنی دوڑ نہ لگائیں، دنیا تھکا دیتی ہے، اور دنیا کی ڈیمانڈ روز بدلتی ہے، روز ڈیمانڈ بدلتی ہے، آپ کتنی کو پوری کریں گے؟ کل فیشن اور ہوتا ہے، سویرے اور ہو جاتا ہے، اب کہاں کپڑے پرانے ہوتے ہیں، اب تو ڈیزائن بدلتے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں نظریاتی بنے، نظریاتی۔ میں تو اب کئی دفعہ چیزوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، وہ پیر جو ہمیں فقیری کا سبق پڑھاتے ہیں نا، ان کی اپنی گاڑی 2.5 کروڑ کی ہوتی ہے، اور لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاتے آپ امیر ہو ہی جا رہے ہیں۔ بھائی تھوڑے سے آپ بھی ہو جائیں، کچھ تو ہم مہربانی فرمائیں۔ آپ کا تو وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تو اس طرح نہ کریں، نظریاتی بنیں اپنی زندگی کے اندر۔ اتنی دوڑ اگر ہم لگائیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ اس چکر میں نہ پڑیں، تھوڑا آپ دیکھیں۔ اور میں آپ کو تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، دنیا کے آگے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتی ہے، اور ذرا منہ ادھر کرو تو پیچھے بھاگنے شروع ہو جاتی ہے، اس سے بچیں۔ دوسری بات، 2 ہی باتیں عرض کرنی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مریں گے تو ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، یہ کافر کا نظریہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نا خوف کھاتے ہیں موت سے بڑا، پتہ نہیں کیا بنے گا، قبر بڑی تنگ ہے، بڑا ایسے ہے، بڑا ایسے ہے۔ دیکھو قبر دوزخ کا گڑھا ہے، کھڈا ہے، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں، یہ بات بالکل سچی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس نے اللہ رسول کو ناراض کیا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھا، اپنے دل پر اس نے تقوی کا پہرا نہیں بٹھایا۔ کتنی چیزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے، نہیں فکر ہوتی تو ہمیں بس شریعت اسلامیہ کی نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی سی توجہ کریں اللہ رسول کے احکامات پر تو پھر قبر کھڈا نہیں۔ ادھر دیکھو جوانوں میری طرف، یہ ابھی آیا نا جب کرونا کچھ سال پہلے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں جانے کا موقع ملا، تو وہ کہنے لگے جناب تھوڑا سا لوگوں کو قائل کر دیں، بڑا خوف ہے، قریب ہی نہیں جاتا کوئی کسی کی۔ تو میں نے یہ والی گفتگو وہاں پہ کی۔ میں نے کہا بھائی کھڈا گھڑا یہ ساری باتیں قبر میں ہیں، لیکن اگر میں نے لاہور آنا ہے تو پھر مجھے پتہ ہے نا کہ میں نے چڑھنا بھی لاہور والی سڑک پہ ہی ہے، پنڈی والے پہ تو نہیں نا چڑھ جاؤں گا۔ تو مجھے آپ کے اعمال کا
مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے، اور آپ کو میرا نہیں پتا، اپنا پتا ہے۔ تو اپنے گریبان میں 1 منٹ کے لیے بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے کام کھڈے والے ہیں، اسے پتہ چل جائے گا مریں گے تو کیا ہوگا۔ کسی نے کب فیصلہ کرنا ہے، یہ تو ہمیں خود پتہ ہے، من آنم کے من دانم۔ لیکن سب کی قبر کھڈا نہیں، سب کی گڑا نہیں، سب کی قبر میں سختی نہیں۔ ایک قبر کی حیثیت ہے کھڈے اور گڑے کی، اور ایک قبر کی حیثیت ہے کہ بندہ مومن ہو، حضور کا وفادار ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ اس کی قبر پتہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو، اس کی قبر باغ ہے۔ نہیں، آپ نہیں سمجھی نہیں میری بات۔ کسی کو پتا ہو کہ میں نے باغ میں جانا ہے تو وہ خوف کھاتا ہے، ڈر آتا ہے۔ باغ میں تو بڑا کچھ، بہت امیر آدمی ہو تو فارم ہاؤس میں گھر بناتا ہے، باغ تو عام آدمی لگا ہی نہیں سکتا۔ باغ میں مریں گے تو باغ میں جائیں گے، باغ میں۔ اب اس تصور سے سوچو گے نا قبر کو تو موت سے ڈر آئے گا۔ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنی شانوں والا کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے۔ تو وہ کوئی اور ہیں جو ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ٹانگیں کامتی ہیں، حالات خراب ہیں۔ یہاں تو حضرت بایزید بستامی جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ذرا جلدی لے جانا، یہاں جلدی دفن کر دینا، جلدی۔ فاضل بریلوی جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو اپنی آخرت کے معاملے میں اپنے نظریات پکے کریں۔ مومن نے، مسلمان نے، نیک آدمی نے قبر میں جانا ہے تو باغ میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ رب ان کا میزبان ہوگا، میزبان۔ اللہ کے حضور جب وہ جائیں گے تو وہ مہمان بنا کے، مومن کو آخرت میں بڑے انعام سے نوازا جائے گا، بڑے اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب تمہیں وہ نعمتیں دے گا نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا رب اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ نظریاتی ہو۔ ہم نہ مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں۔ میں نے آج دوپہر میں دوستوں سے کہا ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے ہیں۔ تو آڈی نہیں گل کرتا پیا، کسے باشے پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں، اور پیسے آ جائیں تو صحت ٹھیک لگتی ہے، اب جیب میں پیسے ہیں تو اس طرح نہ کریں، چھوڑیں۔ اگر آپ تھوڑا سا نکلیں گے نا ان چیزوں سے، تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، طبیعت سکون میں آ گئی ہے، ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اگر آپ کی طبیعت اڑی رہے گی نا، میرے پاس 1-2 دوست آ گئے، ان کا بھی میری طرح محفل میں آنا جانا رہتا ہے، تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا اگر پیسے طے کر کے جاؤ گے نا تو سب سے زیادہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نے طے کیا تھا جناب کہ میں نے نہ پہنچنا ہے جی لاہور، تو وہ لاہور کا معنی اس نے سمجھ لیا تھا کہ جب میں داخل ہوں گا نا، اسلام آباد سے آ رہا ہوں تو کالا شکاکو سے چڑھوں گا تو یہ لاہور ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے لوں گا۔ اب اس کو آ کے پتہ چلا کہ لاہور کے اندر بھی جانا ہے، پونا گھنٹہ وہ بھی لگے گا۔ وہ بندے کئی اڑ جاندے نے، کہندے نے ہن 5 اور دیو، تواڈے نال نہ کوئی اڑیا ہوے گا تاں نہیں تانوں پتہ ہے، لیکن بعض ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے، سمجھ عطا کرے، وہ کہتے ہیں اور دو، وہ دے دیتا ہے بندہ، جس نے 35 دینا ہے اس نے 40 بھی دے ہی دینا ہے۔ لیکن وہ دینے والے کو بھی تھوڑی کوفت ہوتی ہے، لینے والا بھی تھوڑا سا نا، وہ کہتے ہیں تلخی ہو گئی، مزہ نہیں آیا، وہ مفت کی شرمندگی۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو۔ تو ایک تو سوچ یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ مجھے کس نے پوچھنا تھا، نبی پاک کے نام پہ لوگ دعوت دیتے، تو وہ وہاں آیا تو اس کو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ تو نے تو 40 منٹ اور سفر کرنا، تو خوش ہو گیا، کہنے لگا جدھر جدھر سے میری گاڑی گزرے گی وہ ساری زمین قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ اب یہ مطمئن ہے یہ شخص،
اس کا وجود ٹھنڈا ہے، اس لیے کہ حضور کا ثنا خواں بن کے جا رہا ہے، نبی پاک کے دین کا خادم۔ آپ جب ان چیزوں سے نکل آتے ہیں نا، حرص سے، ہوس سے، طمع سے، آپ کا اپنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ خود سکون میں آ جاتے ہیں۔ سنیں حدیث پاک، اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، بخاری میں موجود ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں جس طرح آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں وہاں آپ نے آنا ہے۔ مطالبات کم کریں زندگی میں، مطالبات تھوڑے کریں، اور زبان کی اور نفس کی خواہشات پر تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ زبان کھانا جو ہوتا ہے نا، یہ ذائقے کے لیے نہیں ہوتا، یہ کم رسیدی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اپنے منہ کو ذائقہ لگا لو گے نا، سویرے یہ کھانا ہے، دوپہر یہ کھانا ہے، نہیں میں نے آج وہاں جا کے وہاں سے روٹی کھانی ہے، آپ تھک جاؤ گے۔ تھوڑا سا نا لذات دنیا سے ہٹیں، سادہ کریں اپنے آپ کو، آپ نارمل زندگی گزاریں گے، آپ کو کیف نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو صوفیاء کی بات سنا رہا ہوں، عرس سنا رہا ہوں سارے کا سارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرماتے، بوٹے بان کے۔ اسی پنڈا چوں مونج دی منجی آخ دے سا، میں تے پینڈو آنا تسی نہیں تے، ہاں نہ اس لیے نہیں کرتے کہ کہہ دیں سانو کو پینڈو نہ سمجھ لے، پتہ ہے آپ سب کو وہ کیا ہوتی ہے، ویسے ہاں نہ نہیں کر رہے، چلو نہ کرو، میں نو پینڈو سمجھ لو تسی۔ تو وہ موٹے بان کی چارپائی پہ سرکار آ رہا، اور اس میں نا جب بھی سوتے تھے نا، ہمارے گھر میں بھی ہوتی تھی، اٹھتے تھے تو کمر پہ نشان پڑ جاتے تھے، بالخصوص گرمیوں میں جب پتلے کپڑوں کے ساتھ اس پہ لوگ سوتے تھے، نشان چھوڑ جاتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آرام فرماتے، سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے زیارت کے لیے، حضور ان کو ملنے کے لیے اٹھے، کپڑا مبارک کمر مبارک سے ہٹا تو موٹے بان کی چارپائی کے نشان۔ حضرت عمر اپنے مزاج کے لحاظ سے اصول پسند تھے، سخت تھے، لیکن حضور کی کمر پر نشان دیکھے تو رو پڑے، اتنا دلیر آدمی۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسرا دین کے دشمن تو اتنی موج کر رہے ہیں، آسانی میں ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس کیفیت میں رو پڑے۔ اب چاہیے تھا نا کہ حضرت عمر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دیتے اور کہتے نہیں نہیں بس اسی طرح، نہیں، سرکار نے ایک اور نظریہ دیا، ایک اور سوچ دی۔ حضور نے فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشکل دیکھ لیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے۔ یہ نظریہ ہے دین کا، اس کو سمجھو۔ یہاں موج کا ماحول نہ بناؤ، کتنی کو زندگی ہے۔ پاکستان میں تو ویسے 50 سال سے جب بندہ اوپر جاتا ہے تو دوائی کھانی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی گولی کھانی پڑتی ہے۔ یہ تو بھئی آپ کتنا کو مثلا 15-20 سال میں بڑے ہوئے تو کتنی کو موج کرنی ہے، 20 سال۔ تو اگر یہ 20 سال اللہ رسول کو دو اور اپنے ذہن پر، دل پر، خواہشات پر تھوڑا سا پیرا بٹھاؤ، اور زندگی میں تھوڑی سی جی، سستے موبائل سے بھی گزارا ہو ہی جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہو۔ گاڑی نے گاڑی رہنا ہے، وہ 40 لاکھ کی بھی گاڑی ہے اور 1.5 کروڑ کی بھی گاڑی ہے۔ تھوڑی سی چیزوں کو نا، رمضان قریب آ گیا ہے، حکمران تو لڑ رہے ہیں، انہوں نے لڑتے ہی رہنا ہے۔ ان کو کیا پتا ہو کہ جب صبح رات کو میاں بیوی مشورہ کر رہے ہوں کہ صبح پراٹھوں کے لیے گھی کوئی نہیں، کہاں ان کو کیا پتا ہو اس درد کا۔ میں نے تو سارا ملک دیکھا ہے، میں نے ان سے کہا تھا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ پچھلے ہمارے جو جی ٹی روڈ سے تھوڑے دور ایریے ہیں ان میں حال یہ ہے کہ خامند لاہور میں، فیصل آباد میں، ادھر ادھر شہروں میں چلا گیا نوکری کرنے، خاتون کھیتوں میں کام کرتی ہے، بچے اس نے کھیت کے کنارے پہ بننے پہ بٹھائے ہوئے، تمہیں کیا پتا ہو غریبی کا درد کیا ہوتا ہے۔ یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تے کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، اور غریب سیانے بھی نہیں ہوتے، یہ بھی پکی بات ہے، چونکہ جدے کار دانے وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ گاڑی ہو تو چلانی بھی آئی جاتی ہے، گھر میں کانٹے ہوں تو کھانا بھی آ ہی جاتا ہے، نہ ہوں تو کیسے آئے گا۔ جن کے پاس موبائل ہیں انہیں واٹس ایپ کو پتہ چل ہی گیا ہے نا، تو جن کے پاس نہیں انہیں نہیں پتہ۔ تو رمضان شریف سے پہلے کسی کی مدد کرنی ہے تو رمضان میں نہیں، رمضان سے پہلے لائنیں لگا کے لوگوں کو راشن نہ دینا، تمہیں رب لائنوں میں لگا کے رزق نہیں دیتا، خدا سے ڈرنا اور ابھی سے دینا کسی کو، رمضان کی نیت کر کے ابھی سے مدد کرو گے، اور مہربانی کرنا امام زین العابدین کا طریقہ اپنانا رضی اللہ عنہ، رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے اکیلے میں
100 دفعہ دیکھتے تھے، یوں کو دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر دروازے پہ رکھتے تھے تو گھر والا پوچھتا تھا آپ کون ہیں، تو فرماتے تھے میں نام نہیں بتا سکتا، نام پوچھنا مجھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر اللہ رسول سے لینا ہے۔ تھوڑا سا نا اشک شوئی کا مظاہرہ کریں، ایک جوڑا کم لے لے عید پہ، وہ کسی بہن بھائی غریب کی مدد کر دے، پرانے جوتے بھی پالش ہو کے گزارا کر جاتے ہیں، مہربانی کریں۔ امیر اگر خرچے کم کر لیں تو غریبوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ جنہوں نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین اجر عطا فرما، جو تشریف لائے ہیں انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ جن بزرگوں کا ہم عرس منا رہے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں اپنے بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرما، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما۔ رمضان شریف آنے والا ہے، اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق دے، 20 تراویح باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ۔ السلام علیکم۔